الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، کل والے سبق میں ہم نے قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ مکی ہیں کہ مدنی ہیں، مکی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے اور مدنی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نزول کا وقت اور مقام۔ آیات قرآنی میں مکی اور مدنی کی تقسیم کے علاوہ نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے مفسرین نے کچھ اور قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً ہم نے مکی اور مدنی تو پڑھا، اس کے علاوہ بھی اور بھی آیات کی قسمیں ہیں۔ مثلاً حضری آیات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں نازل ہوئیں، اور اکثر قرآنی آیات ایسی ہیں اور ایسی ہی ہیں، یعنی جو حضری ہیں، یعنی اپنے علاقے اپنے شہر میں نازل ہوئیں۔ سفری آیات وہ آیات ہیں جو سفر کی حالت میں نازل ہوئیں۔ مثلاً ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فتح مکہ کے سفر میں اتری۔ علامہ سیوطی نے اس قسم کی تقریباً 40 آیتیں شمار کی ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل قسمیں بھی ہیں، انہوں نے ہی بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 نہاری، یہ وہ آیات ہیں جو دن کے وقت نازل ہوئیں۔ بقول علامہ ابن حبیب اکثر آیات اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہار دن کو کہتے ہیں، تو اس لیے جو آیات دن میں نازل ہوئیں ان کو کیا کہیں گے؟ نہاری آیات۔ نمبر 2 ہے لیلی، لیل رات کو کہتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو رات کے وقت نازل ہوئی۔ مثلا سورۃ آل عمران کی آخری آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، رات کے وقت نازل ہوئی تھیں۔ علامہ سیوطی نے اس کی مزید 1 درجن مثالیں اتقان میں ذکر کی ہیں، یعنی اس کی بہت زیادہ مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 3 ہے صیفی، یہ وہ آیات ہیں، صیف گرمی کو کہتے ہیں، جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی۔ مثلا سورۃ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، صحیح مسلم میں حضرت عمر کی روایت کے مطابق گرمی میں نازل ہوئی تھی، اور دوسری روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ آیتیں حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حجت الوداع کے موقع پر جتنی آیات نازل ہوئی ہیں وہ سب صیفی ہیں، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ۔ نمبر 4 شتائی، یہ وہ آیات ہیں جو سردی کے موسم میں اتری۔ مثلا سورہ نور کی آیات ان الذین جاؤوا بالافک، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ پر تہمت لگانے والوں کی تردید کی گئی، ان کا رد کیا گیا، سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے بارے میں سورۃ احزاب کی آیات بھی اسی قسم میں داخل ہے، کیونکہ یہ غزوہ بھی سردی کے موسم میں ہوا تھا۔ فراشی، نمبر 5 ہے فراشی، یہ وہ آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے وقت میں نازل ہوئیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے۔ چنانچہ آیت واللہ یعصمک من الناس اسی حالت میں نازل ہوئیں، اس کی بھی علامہ سیوطی نے مثالیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 6 ہے نومی، نوم نیند کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے آیات کی ایک قسم نومی بھی ذکر کی ہیں، یعنی وہ آیات جو نیند کی حالت میں اتری، اور اس کی مثال میں صحیح مسلم کی وہ روایت پیش کی ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ایک جھونکا آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورت انا اعطیناک الکوثر پوری سورت اس کی تلاوت فرمائی، لیکن محقق بات یہ ہے، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں آپ پر کوئی آیت قرآنی نازل نہیں ہوئی۔ اوپر کی روایت میں جس کیفیت کو نیند کے جھونکے سے تعبیر کیا گیا، اس کے لیے اصل حدیث میں اغفاءۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام رافعی وغیرہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نیند نہیں بلکہ وہ مخصوص حالت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے اس حدیث سے یہ سمجھنا درست نہیں کہ نزول قرآن نیند میں بھی ہوا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی امام رافعی کی تائید کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ایک کیفیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 7 ہے سماوی، یعنی وہ آیات جو معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی، ان کے بارے میں صرف ایک صحیح مسلم کی روایت ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب نازل ہوئیں۔
نمبر 8 ہے فضائی. علامہ ابن عربی نے ایک قسم ایسی بھی ذکر کی ہے جو نہ زمین پر نازل ہوئی نہ آسمان پر. ان اکابر کا کہنا ہے کہ سورت صافات کی 3 آیات وما منا الا لہ مقام معلوم سے آخر تک اور سورۃ زخرف کی ایک آیت واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اسی قسم میں داخل ہیں، لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی صحیح سند نہیں ملی. قرآن کریم کا تدریجی نزول. اب ہم نے قرآن کریم کی نزول پہلے ہم نے مکی اور مدنی آیات اور صورتوں کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ہم نے قرآن کریم کے نزول کے وقت مختلف کیفیات کے بارے میں پڑھا. اب ہم قرآن کریم کے تدریجی نزول کے بارے میں پڑھیں گے. تدریج کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے نازل ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً یک بارگی یعنی ایک دفعہ نازل نہیں ہوا. قرآن پاک کتنے عرصے میں طالبات نازل ہوا تھا؟ ایک ساتھ اکٹھا نازل ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا؟ کتنے سال میں ہوا؟ تقریباً 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اتارا گیا. بعض اوقات جبرائیل امین علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ آیت کا کوئی جز لے کر بھی تشریف لے آئے اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقلاً نازل ہوا وہ تھا غیر اولی الغراری ہے، جو ایک طویل آیت کا ٹکڑا ہے. دوسری طرف پوری سورۃ انعام ایک ہی مرتبہ کٹھی نازل ہوئی، یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کبھی بہت زیادہ وہی نازل ہو جاتی، پوری کی پوری سورت نازل ہو جاتی، اور کبھی بالکل چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہو جاتا ہے. جیسے اوپر ابھی ہم نے پڑھا غیر اولی الغراری، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہی کا نازل ہوا. بعض حضرات کو ابن عساکر کی ایک روایت سے یہ شبہ ہو گیا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ میں 5 سے زائد آیتیں نہیں لائے، لیکن علامہ سیوطی نے خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نازل تو اس سے زائد بھی آیتیں ہوئی ہیں. مثلاً واقع افق میں بیک وقت 10 آیتوں کا نزول صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیتیں یاد کرایا کرتے تھے. جب 5 آیتیں یاد ہو جاتی تو مزید آیتیں سنا کر یاد کرا دیتے. چنانچہ امام بہقی نے حضرت ابو عالیہ کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن کی 5 آیتیں سیکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے 5 آیتیں ہی یاد کیا کرتے تھے. قرآن کریم کو یک بارگی نازل کرنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یعنی تدریجاً نازل کرنے میں، قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں کیا حکمتیں تھیں؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، کیونکہ وہ ایک قصیدہ پورا کا پورا ایک وقت میں سننے کے عادی تھے، اور یہ تدریجی نزول ان کے لیے ایک اچنبھی سی بات تھی، یعنی انوکھی بات تھی. اس کے علاوہ قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل تینوں ایک ہی مرتبہ اکٹھی نازل ہو گئیں. ان میں تدریج کا طریقہ نہیں تھا، تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، آخر تک آئے. اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں. امام راضی نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائیں یا ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے، کیونکہ قرآن پاک نے خود ہی وہ بتا دیا کہ وہ کیا وجوہات ہے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل کیا گیا. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا، یعنی آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا کیا. اس لیے اگر سارا قرآن پاک ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا. اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی. نمبر 2، اگر پورا قرآن پاک ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً شروع ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے
خلاف ہوتا جو شریعت میں ملحوظ رکھی گئی ہے. یعنی شریعت محمدیہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ آہستہ آہستہ، جیسے عرب کے لوگ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، تو ایک دم اگر شراب کو منع کر دیا جاتا، حرام کر دیا جاتا، تو ان کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. اس لیے جو شریعت نے اس میں حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے، اگر ایک دفعہ قرآن پاک نازل ہو جاتا تو وہ ختم ہو جاتا. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں. جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو سہل بنا دیتا تھا، آسان کر دیتا تھا، اور آپ کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا، آپ کا دل اس سے مضبوط ہو جاتا تھا. نمبر 4، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے. اس لیے ان آیات کا نزول اسی وقت مناسب تھا جب وہ لوگ سوال کرتے یا وہ واقعات پیش آتے. اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی. اگر خود ہی اللہ تعالیٰ پورا قرآن پاک ایک ساتھ نازل کر دیتے تو واقعات اور سوالات اور جوابات اور یہ پیش نہ آتی اور مسلمانوں میں اس کو سیکھنے کی اور دل پڑھنے پڑھانے کا شوق زیادہ نہ ہوتا. ایک تدریجاً نازل فرمایا تاکہ قرآن پاک کی حقانیت، قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور بڑھائی رکھی ہے وہ واضح ہو جاتی، اور باقی یہ جو ہم نے پڑھے ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کر دیتے. طالبات آپ نے یہاں تک اچھی طرح یاد کرنا ہے. انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے. السلام علیکم.